السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہستی کے لیے ہم بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ آپ تشریف لائے۔ مولانا محمد محبوب الرحمان مشہور صاحب کوئی تعارف کے قابل نہیں ہے، الحمدللہ ساری دنیا آپ کے تعلیم کی اور تربیت کی الحمدللہ فیض حاصل کر رہی ہے اور انشاءاللہ حیات حاصل کریں گے ماشاءاللہ۔ جی تو بنا کوئی تاخیر کے انشاءاللہ میں مولانا کو اپنی بات کرنے کے لیے پیش کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى في مقام آخر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے تحاشا مخلوقات بنائی ہیں۔ ہمارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان گنت تعداد جو ہے مخلوقات کی ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق خالی سمندری جو مخلوقات ہیں وہ 70,000 سے زیادہ ہیں۔ خشکی میں کتنے ہوں گے، تری میں کتنے ہوں گے، فضاؤں میں کتنے ہوں گے، ہواؤں میں کتنے ہوں گے، بادلوں میں کتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کوئی انتہا حد نظر نہیں آتی۔ بے تحاشا مخلوقات میں سے قابل ذکر مخلوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کا تعلق بار بار ظاہر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے جس کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، اور ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے ہم جن کو
جنات و شیاطین سے یاد کرتے ہیں، اور ایک مخلوق کا نام آتا ہے جن کو ہم انسانوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق اس وجہ سے بنایا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی خاصیت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر علم کی صلاحیت رکھی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں سے افضل ہونے کے لیے بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرشتوں سے افضل ہونے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم علم دے رہے ہیں اور تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا ہم نے بتایا ہے، اور آدم علیہ السلام کے اندر ہم ایک ایسی صفت دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بولے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسی قوم ایسے لوگ کیوں بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے اور فساد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا اور فرشتوں کے سامنے امتحان بھی دلوا دیا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی جزئیات اور کلیات کے بارے میں باخبر فرما دیا، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ فرشتوں کے سامنے۔ آدم علیہ السلام فر تمام چیزیں بتاتے چلے گئے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ، تمام کے تمام فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، علم ہمارے پاس نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا ہم آپ کو بولے، جتنا آپ ہم کو بولے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ جیسے کوئی طوطا ہوتا ہے، طوطے کو کوئی سورہ اخلاص یاد دلا دیتے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد دلا دیتے، کوئی گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ یاد دلا دیتے، تو بس جتنا بولے اتنا چاہتا، اس کو دوسرا بولتا پھر انہیں اپنے ٹائٹل کر دو، اس کو کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا۔ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو ایک حرف بھی نہیں آتا۔ ان کو بولے کہ قیام کرنا ہے، وہ تو اس کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ قیام کرنا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ تم کو رکوع کرنا ہے تو وہ تا حیات جب تک اللہ کا حکم ثانی نہ آ جائے بس اس کو رکوع کے علاوہ کچھ اور سجا ہی نہیں دیتا۔ اگر اس کو یہ کہا جائے فرشتے کو کہ سجدہ کرنا ہے تو بس اس کا کام ہے سجدہ ہی کرنا، قیامت تک وہ سجدے میں پڑا رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو جو علم دیا گیا اللہ سے خود وہ فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ لا علم لنا، لا علم لنا کے معنی ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی علم ہے جتنا آپ ہمارے کو دی، آپ ہمارے کو جتنا بتائے اتنا ہی سمجھ لو ہمارے کو۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جب کلیات بتا دی گئی، تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے تو اس کی تفصیلات کا علم انہوں نے بتا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم سکھایا اس علم میں اور فرشتوں کو جو علم سکھایا اس علم میں فرق تھا۔ اس کے اندر جو ہے انسان کے کسب کا دخل تھا، فرشتوں کے معاملے میں ان لوگوں کے فرشتوں کے کسب کا کوئی دخل نہیں، بس ان کو جتنا بولے اتنا ہی کرتے ہو۔ انسان کیا کرتا ہے، ایک علم سے دوسرے علم سے تیسرے علم کو نکالنے کی مہارت رکھتا ہے، ایک جزیے سے دوسرا جزیہ نکالنے پر مہارت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کے علم کو تمام علوم پر فوقیت دی گئی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم،
ہم نے انسان کو علم دیا، ہر وہ علم جو وہ نہیں جانتا ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے زیور سے آراستہ فرما کر سب کے نظر میں مقبول اور پسندیدہ بنا دیا، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جس کے ذریعے سے فرشتوں سے زیادہ افضل بنا دی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں آدم کو؟ آدم علیہ السلام کا علم لوگوں فرشتوں کے سامنے ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پورے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے فرشتوں کو بھی جھکا دیا گیا، مگر یہ ہے کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس آنے والے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پاس سے ہمارے پاس آتے ہیں، تو ماں باپ اس امید اور آس سے ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں۔ تو اگر ہم ویسی تربیت نہیں کر پائے، ویسا علم نہیں دے پائے جیسا کہ ان کو دینا چاہیے، حق ہے ان کا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسئول ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ٹیچرز ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ میرا یہ پیغام ہے کہ بچوں کو بطور خالی ایڈمیشن کے یا بچوں کو خالی اس نظریے سے مت لو کہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، ہم کو جو سبق یاد کرنا ہے وہ یاد کرے، روز کا روز اتنا ٹائٹل پڑھ کے آئے سنا دیے، نہیں۔ بچے کو اسکول میں آنے سے لے کر کے گھر کو جانے تک اس کو ماحول دینی اور اخلاقی اور تربیتی اور ایسا ماحول دیجیے کہ وہ بچہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق اور تعلیمات لے کر گھر جائے۔ تو وہاں پر جب بچہ جائے گا تو آپ کو کسی کے پاس جا کے پرموشن کے واسطے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچے خود جا کر کے ان کے اخلاق جب دیکھیں گے دوسرے لوگ، جب بچے شادیوں میں جائیں گے اور جب جن مقامات پر ملاقاتوں کے لیے جائیں گے، بچوں کے اخلاق اور تربیت دے کے پوچھنا کہاں پڑھ رہا آپ کا بچہ؟ وہ اخلاق کا جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ اس قدر زیادہ کر دینا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت دیکھ کر ماں باپ چاہنا کہ ہمارے بچے یہاں پڑھیں۔ اس سے پہلے ہمارے ایک محترم آئے تھے خالد بیگ ندوی صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ عبد الحمید کے زمانے میں، بادشاہ عبد الحمید کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی جو ہے ترکی میں خالی اپنے ایک اسکول کو قائم کر کے پورے ترکی کی 600 سالہ حکومت کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیاوی اعتبار سے ایسے بچوں کی تعلیم کی کہ وہ بچے اپنے اسکل کو جب ان لوگوں کے سامنے رکھتے، دنیا والوں کے سامنے، سائنس کی اسکل کو، ٹیکنالوجی کی اسکل کو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی اسکل کو جب وہ ہائی لیول پر بتاتے تو لوگ جو ہے اس کے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے مرنے لگے، یہاں تک کہ ہزاروں نے، لاکھوں کروڑوں روپے ڈونیشن دے کر کے وہاں پر ایڈمیشن لے کے پڑھنا فخر سمجھتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے ذہن خراب کر کے ان کو غیر مذہبی بنا کر کے پورے مسلمانوں کے اولادوں کو مساجد بند کرنے والا بنا دیا۔ جب انہیں یہ تعلیم کے ذریعے سے، یہ ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بدل کر کے بے مذہب بنا سکتا ہے یا بد مذہب بنا سکتا ہے یا پھر ایسا بنا سکتا ہے کہ جو اپنے ذہن کا خاکہ ہے وہ بچوں کے دل میں ڈال دے، تو آپ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری تعلیمات رکھ کر کے ہم لوگ بچوں کے اندر اخلاقی ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جب جائیں تو ماں باپ کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا ہے، بچے جا کر کے بچے کیسا ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، بات چیت کا انداز کیسا ہے، ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے اوپر غور کرتے ہوئے جہاں پر آپ اس کو عصری تعلیم دے رہے ہیں وہیں پر اخلاقی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بچوں کے ذہن میں گھول کے پلا دینا، یہ وہ چیز ہے جو کامیابی کی دلیل ہے۔ کل کے دن جب بچے ماں باپ کے ساتھ ادب اخلاق سے پیش آئیں گے تو یہ ماں باپ جو آج آپ کو اسکول کو بھی آپ کے مدرسہ سمجھ رہے ہیں، یہی ماں باپ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور راتوں کو اٹھ کے رو کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کب نظر آئیں گے؟ جب اسکول اور کالج کا تعلیم یافتہ بچہ جوتا لے کر اپنے ماں باپ کے سر پہ مارے گا اور ان کی خدمت سے گریز کرے گا، اور یہ بچے جو آپ کے مدرسے میں اسکول میں پڑھیں گے اور یہ جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے کیونکہ یہاں ان کو رسول اللہ کی تعلیم اور ان کے اخلاق ملے تھے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے روزانہ دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ ایسے اسکول کو اور
مزید ترقی عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہمارے بچوں کے اندر ایسی تربیت کی کہ ہمارے بچے ماں باپ کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں، آج بچے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھ رہے، موبائل سے ان لوگوں کو لگاؤ ہے، ٹیکنالوجی کی چیزوں سے ان کو لگاؤ ہے، گیموں سے ان کو لگاؤ ہے، اس قدر لگاؤ کہ ماں باپ کی بات کبھی کوئی اہمیت نہیں۔ پب جی نام کا ایک گیم کھیل رہا تھا بچہ، کل ہی اخبار میں آیا ہے کہ یو پی کے ایک علاقے میں بچے نے ماں کے منع کرنے پر 9 سال کے بچے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر اس کی تربیت ہوئی ہوتی اور اسے اسکول میں یہ بتایا جاتا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کا جواب فوری دینا چاہیے، اور ان کو یہ اسکول میں بتایا جاتا کہ ماں باپ کو اف بولنا بھی گناہ ہے، جرم ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا جرم ہے، اگر اس کو بچپن سے یہ بات پڑھائی جاتی تو 9 سال کی عمر میں بچہ ماں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا۔ بچہ ماں کے اوپر گولی چلا دیتا ہے صرف اس بات پر کہ ماں نے اسے پب جی کھیلنے سے منع کر دیا۔ ایسے ڈپریشن زدہ بچوں کو لے کر کے ماں باپ کیا ترقی کروائیں گے بولی؟ اسی لیے گزارش ہے کہ ماں باپ تو ہوں گے یہاں پر، لیکن ان کے ساتھ میں ٹیچروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ بچوں کو لا کر کے ایک اعتماد کے ساتھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہیں، تو اس کو کھیل مذاق مت بنائیے، ٹائم پاس کا ذریعہ مت بنائیے۔ آئے کہ ہمارا ٹائم گزار لیے، ماہانہ انکم مل گئی، ختم ہو گیا قصہ، ایسا مت کریے۔ اللہ کے واسطے میری بات ذہن میں رکھیے کہ علم دینے والا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں جہاں بہت ساری صفات کا ذکر فرمایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر سینے کے بھید سے باخبر ہونے کے بارے میں جب اپنی کوالٹی کی بتائی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں علیم کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اس میں علیم کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، انہو علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں چھپے ہوئے باتوں سے باخبر ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سینے کے چھپے ہوئے علم، سینے کے چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہونے کا، یعنی ایسی خفیہ جانکاری کے بارے میں جانکار ہونے کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹی کو اس میں علیم کی تجلی سے بتا رہے ہیں، انہو علیم بذات الصدور۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انتہائی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام مخلوقات میں اشرف بنانے کا جو سب سے واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا، اس میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بتایا کہ تمہارے کو جو علم دیا گیا اس کی وجہ سے تم افضل ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، کوئی علم ایسا جو علیم تک نہ پہنچائے، اللہ تک نہ پہنچائے، پھر وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے ٹیچروں سے بھی میری گزارش ہے، اور جو مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو ایسا علم دیں جو اسے علیم تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے۔ ٹیکنالوجی کا علم دو، کمپیوٹر کا علم دیو، سائنس کا علم دیو، لیکن ہر علم کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا سلیقہ اور راستہ بتاؤ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہر چیز میرے خالق، میرے مولا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ چیز مخلوق ہے، میرا اللہ اس کا خالق ہے، یہ چیز مملوک ہے، میرا اللہ اس کا مالک ہے، یہ چیز محکوم ہے، میرا اللہ اس کا حاکم ہے، یہ چیز مربوب ہے، میرا اللہ اس کا رب ہے، یہ چیز عابد ہے، میرا اللہ اس کا معبود ہے۔ اس بات کا تصور بچوں کے دل و دماغ میں ڈال دو، تاکہ بچے ٹیکنالوجی پڑھیں، سائنس پڑھیں، کمپیوٹر پڑھیں، جو پڑھیں، ان کو اس کے ساتھ یہ بات کا علم بھی پتہ چلے کہ اللہ کو جاننے کے لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ بچہ جو ہے نوکری کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا، نوکری کے واسطے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں۔ نوکر بننے کے واسطے پڑھا رہیں گے کیوں؟ نوکر بننے کے لیے نہیں پڑھایا گیا، قوم کی خدمت کے لیے، قوم کو، لوگوں کو علم اور تربیت دینے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ٹیچرز کو ایک مقام پورے سماج میں دیا جاتا ہے۔
نوکری ایک چھوٹا لفظ ہے جو علم والے کے لیے مناسب اور موزوں نہیں ہے۔ ہم جاب کے لیے پڑھاتے ہیں بچوں کو، 24 سال 25 سال 13 سال 18 سال پڑھانے کے بعد وہی پیسے جو ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں اب وہ ہلو نکال رہے ہیں خالی، تو پھر وہ نوکری کا کیا مطلب ہے جس میں آپ کے بچوں کو نوکر بنا دیا جائے؟ آپ اپنے بچوں کو لیڈر بنائیے، ان کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ قوم کے لیڈر بن سکیں، اور وہ آتا ہے علم صحیح سے، اور علم دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے بچے نوکر کے سوا کچھ نہیں بن سکتے۔ اسی لیے اگر آپ کو اپنے بچوں کو لیڈر بنانا ہے، ان کو بڑا اور قوم کا رہبر اور رہنما بنانا ہے، تو پھر آپ کو صحیح علم کی محنت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس کوشش کے ابتدا کرنے پر ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو اچھے ڈھنگ سے سلیقے سے آگے بڑھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے میں آپ کے جو موجودہ سالانہ میں اسکول کہوں گا، اس کے بعد مولانا کی دعا ہوں گی، اس کے بعد مختصر ریفریشمنٹ ہے اسکول وغیرہ سے وہ، اور جو پیرنٹس مولانا سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل رکھ کے کچھ وظیفے بھی لینا چاہتے ہیں یا تعویذ پری تعویذ لینا چاہتے ہیں تو ہم بھی لکھ کے لیں گے۔ اس کے لیے اس کے بعد پروگرام کے بعد مولانا رکیں گے، آپ جو بھی ملنا چاہتے ہیں پرسنل وقت ملیں گے انشاءاللہ، اور مولانا کا یہ وعدہ ہے کہ ہر مہینہ سیکنڈ سیٹرڈے اسکول میں مولانا وقت دیں گے ہم سب کے لیے۔ مولانا کا بہت بہت مشکور ہوں اس چیز کے لیے۔ اللہ ہم سب کو علماء سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کی تربیت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عالم عزیز علماء کی سرپرستی ہمارے سب پر اللہ قائم فرمائے۔ جی، اس وقت میں اس دور میں ہم جو کشمکش کا جو دور چل رہا ہے اور مسلمان بھائیان مددگار بھٹک رہے ہیں، اور علم تو ہر کسی کے پاس ہے، علم دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے، مگر علماء کی سرپرستی نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، نسبت سے خالی ہے ہم لوگ۔ تو اللہ والوں سے جملے سے یہی پتا ہوتا کہ اللہ کی نسبت ملتی ہے، اللہ والوں کی توجہ ملتی ہے، ان کی خواہش ملتا ہے، زندگیوں آباد ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ جی، اب ہمارے تحقیق اسکول الحمدللہ منڈے سے بتاریخ 13 جون 2022 13 جون 2022 سے تحقیق اسکولس کا اکیڈمک ایئر شروع ہونے والا ہے، ٹیچنگ کلاسز اسٹارٹ ہویں گے۔ اس میں نرسری سے لے کے 7 تک کے الحمدللہ ایڈمیشنس چل رہے ہیں، اور میں اپنے پیرنٹس سے ادب گزارش کروں گا کہ اپنے محلے اپنے پڑوس یا اپنے رشتے داروں سے جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جلد سے جلد اگر ایڈمیشنس کرائے تو ان کے کلاسز اسکپ نہیں ہوتے، اور اپنے بچوں کی پابندی، کلاسوں کی پابندی، اسکول کو استقامت کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ اور جو سلیبس ہم CBSE پیٹرن لے کر چل رہے ہیں، یہ اسٹیٹ سلیبس سے تھوڑا ٹف ہوتا ہے، اسٹیٹ سلیبس میں پورشن کم ہوتا ہے کمپیئرنگ CBSE سلیبس۔ تو میں پیرنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ grade 1 سے لے کے grade لاسٹ تک آپ استقامت کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول بھیجائیے، اور میں اپنے اسٹاف سے بھی گزارش کروں گا کوآرڈینیشن پیرنٹس کا بہت ضروری ہے۔ یہ 4 پہیوں کی گاڑی ہے اسکول کا نظام، مینجمنٹ، پرنسپل، ٹیچرس اور پیرنٹس، سب کے سوچ ایک ہونا چاہیے، تبھی ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے، ہمارے بچوں کو دینی اور دنیاوی علوم سے سرفراز کر سکیں گے۔ پیرنٹس پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تربیت کی، تعلیم و تربیت کی۔ الحمدللہ انشاءاللہ اسکول کی طرف سے
مینجمنٹ کی طرف سے ہم کوشش یہی کریں گے اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو اللہ آسان فرمائے، تربیت کا تعلیم کا اللہ اس سے حکمت لے لے جی. اور ہمارے کریکولم میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہم جوڑ رہے ہیں. لاسٹ ایئر بھی اس میں جوڑ رہے، یہی سال بھی ہم اس میں جوڑ رہے ہیں. اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو جو نئی ٹیکنالوجیز آنے والی ہیں، ایک تو کمپیوٹرس ہے، دوسرا کمپیوٹرس میں بھی ہم فرسٹ کلاس سے ایک سبجیکٹ طے کر دیے تھے. آئی ٹی سبجیکٹ ایک ہے، فرسٹ کلاس سے 7th کلاس تک پورے بچوں کو کمپیوٹرس کلاسز رہیں گے. کمپیوٹرس کی نالج اس دور میں بہت ضروری ہے. آگے چل کر میں یہ بتانے میں بھی نہیں رکھوں گا کہ بعض اسکولس بغیر ٹیچر کے لیے رہیں گے. آنے والے اسکولس میں روبوٹس رہیں گے جو بچوں کو تعلیم دیں گے. تو یہ زمانہ بھی بہت جلد ہم دیکھیں گے. آنے والا جو دور ہے روبوٹکس کا دور ہے، آنے والا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آنے والا جو دور ہے پورا آٹومیشن کا دور ہے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پہلے موبائل یا کسی سے بات کرنا ہے تو ایس ٹی ڈی بھول جاتے تھے. آج ہم لوگ دور دور تک وہ ایس ٹی ڈی کا کوئی بھوت نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے. پہلے لینڈ لائنس تھے، پھر موبائل فون، پہلے سسٹمس تھے، اب لیپ ٹاپ بھی چھوٹے اسمارٹ فون چل رہا ہے. تو آگے زمانہ کیا اسی لیول پہ جائے گا اس کا پریڈکشن یا یہ اللہ کو ہی معلوم ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو جو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، ہمارے وقت کی تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے ہم اس کو ہمارے بچوں کو اگر نہیں پڑھائیں گے تو بچے ہمارے پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کریکولم میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تو کمپیوٹرس جوڑ رہے ہیں، دوسرا روبوٹکس ہے، اور روبوٹکس میں بھی ایڈوانس لیول میں انٹرنیٹ آف تھنگس بھی جوڑ رہے ہیں. یہ سینسر بیس روبوٹکس رہیں گا. اس میں پروگرامنگ بھی بچے سیکھیں گے، پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ ان کے خود کے سیکورٹی سسٹمس بھی بنا سکیں گے لوگ. اور آج آپ آٹو موبائلس دیکھ رہے ہیں، پہلے پورے مینوئل کارس تھے، اب جو کارس آ رہے ہیں اسمارٹ کارس آ رہے ہیں. کار بھی فون کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے، کاروں بھی فون کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے. اور فیوچر میں ڈرائیور لیس کارس آنے والے ہیں. آپ کار میں بیٹھ جائیں گے اور ابھی آپ ڈیسٹینیشن اولا یوبر میں جیسا ایپ میں بک کریں گے اپنا لوکیشن اور کہاں جانا ہے وہاں کا لوکیشن آپ فٹ کر دیں گے، بس وہ کار اپنا لے کے جائیں گے، آپ کی منزل تک پہنچائیں گے. ہم اگر ٹیکنالوجیز کے حساب میں پہچان کر ہم اپنے بچوں کو اس لائن سے جوڑنا ضروری ہے. اور ایک میں آپ کو تعارف کروں گا 3D پرنٹنگ کا. 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے، آپ کو یہ جو ٹیکنالوجی میڈیکل فیلڈ میں یوز کر رہی ہے، کنسٹرکشن فیلڈ میں یوز ہو رہی ہے، اور کیا ہوتے ہیں جیولری پرنٹنگ میں یوز ہو رہی ہے. اس ٹیکنالوجی سے آرگن پرنٹنگس ہو رہے ہیں. اب کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا سر کا ایک بون سر نکل گیا، پہلے جو اس کا جو سرجری کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بٹھا کے اس کے اوپر اس کا پلاسٹر آف پیرس کا اس کا لیپ لگا کے اس کا ڈھانچہ لے کے پھر نکال کے پھر دوسرا اس کا ریپلیسمنٹ بون بنا کے پھر لگا دیں. اب یہ سب نہیں کریں گے، اس کا سی ٹی اسکین دیں گے. ایک سائڈ کا جو انسان کا حصہ ہے دوسرے سائڈ کا ریپلیکا ہوتا ہے، میرر ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی یوز کر کے within half an hour میں اس کا آپریشن سرجری کر دیتے. تو یہ 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی بلڈنگس میں بھی بن رہا ہے، کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی. آپ کو جو ماڈل بنانا ہے پہلے آپ کو کمپیوٹر پہ بتا دیجیے بھائی آپ کو گھر کون سا ہونا سلیکٹ کر لیجیے اور مشین آپ کو جگہ بتا دیجیے. آپ کو کانٹریکٹر یہ کہے گا کہ مشین اپنی 3D پرنٹر بڑا سا لا کے لگا دے گا اور آپ جو ڈیزائن دیے وہ ڈیزائن سے پرنٹ کر کے آپ کو دے دے گا اور within weeks یا منتھس میں آپ کو بنا دینا. پہلے گھر بنانے کے لیے سال لگتے تھے، اب گھر بنائیں گے
ہفتوں میں بنیں گے یا دنوں میں بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی بھی الحمدللہ ہم بجٹ اسکول ایک نارمل اسکول میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے آگے رہیں. یہ ایسے ٹیکنالوجیز یا ابھی جو میں روبوٹکس بتایا 3D پرنٹنگ بتایا یہ پریمیم اور انٹرنیشنل اسکولس میں پڑھاتے ہیں. ابھی ان کا کریکولم کا حصہ ہے. جی تو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے اور ٹیکنالوجیز جو بھی ہم وقت کے تقاضے کے حساب سے نیڈ آف دا آور کے حساب سے ہم سبتھن اور ان کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو اسکول کے بچوں کو سے مستفیض کریں گے, اسکول پروڈیوس کریں گے, ان میں ایکسپرٹائز کریں گے انشاءاللہ. یہ کوشش کریں گے. اور ہمارے اسکول کا پرسنل ایک ایپ بھی بننے والا ہے انشاءاللہ. 3 دن میں اس کو بھی لانچ ہو جائے گا. کام چالو ہے اس کا الحمدللہ. کل شروع ہو گیا ہے. بہت جلد 3 دن میں اسکول کا پرسنل ایپ بنے گا. ہر بچے ہر پیرنٹس کے موبائل فون میں رہے گا اور اس میں ڈیجیٹل کنٹینٹ بھی آپ کو دیں گے. اور ایپ کے ذریعے ٹوٹل مانیٹرنگ کریں گے اسکول کی. بچے کیا سبق دیے ٹیچرس, بچے کیا کریں, اور بچوں کا اسسمنٹس, ان کے ہوم ورکس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ان ایپ انشاءاللہ. اور دوسری چیز ہمارے اسکول میں اللہ کا احسان یہ ہے لاسٹ ایئر اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ہم حفظ کا پروگرام بھی لے کے چلے ہیں. الحمدللہ 6 سے 8 بچے حفظ کے پروگرام میں تھے. 4 پارے حفظ کرے. 4 سے 5 پارے بچے ہمارے پاس یہ 8 میں یا 10 میں 4 سے 5 پارے حفظ کرے الحمدللہ. اور بڑے خوبی یہ تھی کہ مکتب کا نظام بھی الحمدللہ پورا سال ہمارے پاس بہت بلا نالا چلا. مکتب اثر سے مغرب تک انشاءاللہ. میں مولانا کی طرف سے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پورے محلے کے فری مکتب انشاءاللہ اسکول میں چاہیے انشاءاللہ. پورے محلے کے لیے irrespective of school, irrespective of places, کوئی بھی بچہ irrespective of age انشاءاللہ پورے محلے کے بچوں کے لیے مکتب فری میں چلے گا اثر سے مغرب. اس میں انشاءاللہ 4 یا 5 اساتذہ کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ پورا انتظام کریں گے. جی اللہ کی کلام کی برکت سے یہ الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں اللہ آگے چلا رہا ہے نظام. جی اور یہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر مہینہ سیرت النبی کا ایک پروگرام رہے گا ہمارے بچوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے. آج کے صورت حال آپ سب واقف ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلند فرمائے. گستاخ رسول اتنے بڑھ چکے ہیں, اتنے نڈر ہو رہے ہیں لوگ کہ جب دل بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دے. اللہ اس کی وجہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں. اللہ ہمارے ایمان میں اور ترقی عطا فرمائے اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہمارے دل میں ٹوٹ کرے کہ اللہ ہم سب کو قدر عطا فرمائے, قدر نانی عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. کہ ہر مہینہ ہمارے بچوں کو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایمان سے ایک دن پروگرام ضرور رہے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک دن ہمارا کولیبریشن MFIRB سے ہے, ملت فاؤنڈیشن فار انڈسٹریل ریسرچ. اس میں انٹلیکچوئلس جو IT میں ہیں, IT کے فیلڈ میں ٹاپ لیول کے کمپنیز کے لیڈرس ہیں, ٹیم لیڈرس. اس کے جیسے کہ ابھی ہمارے بینر پہ ہے سید شاہد علی افسر صاحب, یہ آگے IBM کے ٹیکنیکل لیڈ ہیں. الحمدللہ یہ لوگوں کی رہبری میں ہر مہینہ ایک پروگرام چلے گا تاکہ جو ٹیکنالوجیز کے ایڈوانسمنٹس چل رہے ہیں ان کی رہبری میں ہمارے بچوں کو کیا کرنا ہے, کیا تربیت حاصل کرنا ہے, کس نہج پہ ہم ان کو آگے بڑھانا ہے. تو بچوں کو ابھی انڈسٹری لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے وہ پتا چلا اور کیا کیا ان کے انٹرسٹ اپلیفٹ کرنا ہے معلوم ہو رہے. ایسا نہیں کہ نہیں بچوں کو صرف بکش نالج دینا ہے, یہ نہیں ہے. یہ لوگ آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے, تھنک آؤٹ آف دا باکس بول دیجیے کہ بکش نالج پورا نہیں کرنا ہے لوگوں کو.
ہمارے بچوں کو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی انڈسٹری میں کیا کام چل رہا ہے، کہاں تک اور ترقی چل رہی ہے. بچے اس چیز سے شناسائی پیدا ہوتے ہیں، ان کا سوچ بڑھتا، ان کے بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا. تو اسی نہج کے لیے ہم ہر مہینہ MFARD کے پروگرامس ایک رہیں گے. انشاءاللہ یہ ہم طے کریں گے اپنے کریکولم میں 3rd سنڈے یا 4th سنڈے ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہی ہے کہ ہمارے اور سیمینارس روبوٹکس لاسٹ ایئر ہمارا کولیبریشن MFARD کے ساتھ ساتھ اور ایک روبو میکرس، ایک نوجوان اپنے شادان کالج کے پاس آؤٹ بچے ہیں انجینئرنگ کے، وہ لوگ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی اسٹارٹ کرے روبو میکرس. وہ لوگوں کو بلا کے ہمارے بچوں کے ساتھ ورک شاپس کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو کوشش یہی کریں گے کہ اور ایک آرگنائزیشن ہے ہیچ لیبس. ہیچ لیبس پیورلی انوویشن پہ ورک کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی تحقیق کرنا، بچوں کے اندر انوویٹو اسکلس، کریٹو اسکلس ڈیولپ کرنا. یہ ابھی وقت کا تقاضا ہے. اگر بچوں کے اندر نئے کریٹیوٹی اور انوویشنس کے صلاحیتوں کو نہیں اٹھائیں گے تو لوگ جو کمپٹیشن آنے والا ہے، یہ امپلائمنٹس ختم ہو جائیں گے. جس کے پاس نیو آئیڈیاز رہیں گے، نیو انوویشنس رہیں گے، وہی کمپنی سسٹین کریں گے. جو زمانہ ترقی یافتہ دور چل رہا ہے، جس کے پاس کریٹو اور انوویٹو اسکلس رہیں گے وہی بچے ایکسل رہیں گے. اب بچوں کا پرانا دور ایسا تھا، ایک 10-15 سال تک پہلے، کہ اگر بھائی فرسٹ کلاس آ گیا تو کافی ہے، یا ایوریج ہے، ہاں بھی کچھ بھی کچھ کر لیتا ہے، کچھ بھی نوکری کر لے کے جی لیتا. آنے والا زمانہ ایسا ہے کہ جو امپلائمنٹ ہے میکسیمم آٹومیشن کے ذریعے، کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے یہ امپلائمنٹ ختم ہونے والا ہے. چاہے ITT بھی باہر ہو، ایک دن ختم ہونے والی ہے. تو ہم اس کو سمجھ کر آگے کا دیکھ کے اب ہمارے بچوں میں کون سی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں ان کو کس رخ ان کو پلٹنا ہے، کس انوویشنس کی طرف، کریٹیوٹی کی طرف. جب اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ورنہ ان کے مستقبل میں وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ بچوں کو Day 1 سے یا فرسٹ کلاس سے ہم بچوں کو یہ اسکلس پر یا زور دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہی مختصر اپنا پلان، فیوچر پلان ہم یہ بتائیں، یہ تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کے فائدے کے لیے جس کمپنی سے بھی کولیبریشن کرنا چاہیے ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیشن بھی چلیں گے کہ یہ ڈیلی کے سائنٹسٹ، ہم بہترین سائنٹسٹ کو لائیں گے، اپنے بچوں کے سامنے ان کا تعارف کریں گے اور بچوں سے انٹریکشنس رہیں گے، سوال جواب کریں گے. اور یہ ڈیلی کے ڈاکٹر، یہ ڈیلی کے لائر. جی، تو اس سے فائدہ بچوں کو یہ ہوتا کہ بھائی لائق جی مولانا بتائیں کہ ناسا کے سائنٹسٹ بھی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی بلا کے ہم ایک میٹنگ کریں گے، انشاءاللہ ورک شاپ کریں گے بچوں سے. جزاک اللہ خیر. تو اس سے بچوں کے شعور بیداری ہوتی. تعلیم کا مطلب یہ ہی نہیں کہ بھائی آئے کچھ پڑھائے، کچھ ہوم ورک کرے چلے، نہیں، دور بدل گیا، سسٹم بدل گیا. پریکٹیکل اب انجینئرس آئیں گے، ڈاکٹرس آئیں گے، سائنٹسٹ آئیں گے، لائرس آئیں گے، وقت دیں گے 1-2 گھنٹے بچوں سے اور ان سے بات چیت کریں گے، ان سے اویئرنیس پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ بچوں میں شعور ہو جائے گا، جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو ایک یہی نہج ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے، آپ بھی پیرنٹ سے بھی خصوصی ادب گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کی پابندی کریں، بچوں کو ڈسپلن کرنے میں، بچوں کو اخلاق بنانے میں. اور سب سے بڑی چیز میں آبزرو کیا، پیرنٹس بچوں کو انسسٹ نہیں کرتے کہ وہ ٹیچرس کا ادب کریں. ہاں الحمدللہ بعض بچے بہت
बादल है और बाद में ये कभी देखा मैं कि स्कूल बोले तो भाई अब बच्चा नहीं पढ़ा तो टीचर कुछ भी नहीं बोलना। खैर ये चीज़ों बात चीज़ें हैं और हम पास्ट एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का। कोशिश यही है अपने पेरेंट्स से कि बच्चों को तरबियत के हद तक या टीचर्स को थोड़ा अदब बच्चों में अदब पैदा करना या बच्चों को अदब करने के लिए बोलना, ये सलाहियतें पैदा करना ज़रूरी होता है इंशाअल्लाह। तो यही अपने मुख्तसर अपने करिकुलम और को करिकुलम के पेश करने के लिए चाहूँगा। जी, तो मुख्तसर सा तारुफ यही था कि अपने पास एकेडमिक्स हैं नर्सरी से 7th क्लास तक, दूसरा हिफ्स प्लस एकेडमिक्स हैं और ये हिफ्स की क्लास का जो बच्चे हिफ्स के हैं 3rd और 4th क्लास जिसका नाम पक्का है, वही बच्चों को एग्जाम के जरिए हम सिलेक्ट करेंगे। उनकी हैडिंग अलग है, ये फजर के बाद आएंगे, फजर यानी 6:30 से 10 o'clock तक हिफ्स करेंगे। इसके बाद जो पीरियड्स चलते हैं इंग्लिश, इनमें मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। बाद में दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, फिर मगरिब के बाद मगरिब से इशा तक और हिफ्स करेंगे। ये टाइम टेबल अलग है और नॉर्मल अपने स्कूल का टाइम है 8:30 से 4 पर क्लास 1 to क्लास 7, 8:30 to 4 फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 7। और प्री प्राइमरी के लिए LKG, UKG और नर्सरी के लिए 9 से 1, 9 o'clock मॉर्निंग टू 1 o'clock। और जी, और पूरे बच्चों के लिए मकतब का इंतजाम है, मकतब में हर बच्चा आना जरूरी है जी। और असर से लेके मगरिब तक इसका टाइम फिक्स इसलिए नहीं करे कि असर की नमाज का टाइम आगे पीछे होता रहता है, तो बच्चों को यही आदत डालना कि भाई का नमाज पढ़ो मकतब चले जाओ। तो इसमें जी नमाज भी यहाँ आके पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह, नमाज का भी यहाँ इंतजाम रहेगा। असर पढ़ेंगे, फिर मकतब पढ़ेंगे, फिर मगरिब पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। जी 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 माशाअल्लाह। ये मुख्तसर सा ताल्लुक था अपने करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज़ का और मकतब के ताल्लुक से जज़ाकल्लाह खैर। और मैं मौलाना की दुआ के लिए जी कोशिश दरख्वास्त करूँगा। मौलाना की दुआ के बाद मैं और एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, आप जो अपने पर्सनल मसाइल हैं जी 1 मिनट। मैं इस वजह से ले लिया क्योंकि बोलते वक्त में अल्फाज में अगर एहतियात से काम में लिया जाए तो कहीं लोग ताकि ना समझ लें, इस वजह से जो है मैं इनायत ले लिया हूँ। मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, लोग आज जो है इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी इल्म नहीं रखने की वजह से बहुत सारे लोग बिदअत और शिर्क की तरफ जाते हैं। तो आम हज़रात के लिए ख़ास तौर से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए और जो खुद से आना चाहे, यहाँ पर बुलावा हज़रत नहीं रहेंगे, बस ऐलान नहीं करना जाके, लेकिन पेरेंट्स है, टीचर्स है या बच्चों के लिए मसाइल का मसला है, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज का तरीक़ेकार बताया जाएगा कि इस मर्ज़ का कैसे क्या इलाज किया जाए। तो उसमें इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह आप लोगों को तरीक़ा बताया जाएगा कि भाई इस तरतीब में आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को सहूलत इस वजह से दी जा रही है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आने वाले बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनके माँ बाप को भी शिर्क, कुफ्र और बिदअत से बचाया जा सके। इसके पीछे मकसद और मंशा ये है क्योंकि लोग अपने हालात और ज़रूरियात की वजह से कुछ ऐसे मकामात पर चले जाते हैं जहाँ पैसों के लेकर के भी बहुत सारे धोखे मिलते हैं, जहाँ पर अक़ीदे को लेकर के भी बहुत सारे धोखे मिलते हैं,
جہاں پر ایمان بھی ختم ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اسکول میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے ماں باپ بھی بدعت اور شرک سے بچتے ہوئے قرآن و سنت سے اللہ رسول کے کلام سے علاج لینا سیکھ لیں، تاکہ وہ کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول سے رابطے میں آ سکے، تاکہ اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت سے لے سکے. اس وجہ سے یہاں پر یہ نظم کیا گیا ہے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کی گزارش پر کہ مہینے میں ایک دن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آدھا دن میں یہاں پر رہوں گا. اس کے بعد میں آپ لوگ جو بھی اپنے مسائل ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اس مسئلے کا حل قرآن و سنت میں کیا ہے، اس وقت میں آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.